کرتے تھے۔ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی تو خوشی دوبالا ہوگی، سب لوگ خوشیوں میں شریک رہیں گے۔ البتہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ ان میں سے سب عیدگاہ کو آئیں گے، حتیٰ کہ جو نادار ہیں، تکلیف میں زندگی ان کی بسر ہوتی ہے، میسر کپڑے نہیں ہوتے، تو ان کی پڑوسن، ان کی سہیلی اپنا کپڑا ان کو ڈالے گی، تو مگر لوگ جو ہے اتنا اہتمام کرتے تھے کہ برابر عیدگاہ کو جاتے تھے، عیدین کی نماز میں شرکت کی جو ہے الحمدللہ تمنا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے تاکہ عید محسوس ہو، وہ لوگ بھی عید منائیں اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے عید کی خوشی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عورتوں کے پاس، آپ کے ساتھ جو ہے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بارے میں غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو جو ہے الحمدللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ آپ کے اذان میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی محفل کے پاس آئے اور کہا، تو اس پر جو ہے یہ آیت بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے پاس جب مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس، بیعت سے جو ہے میں ذرا رک کر بتاتا ہوں کہ عورتوں سے بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ امہات المومنین میں سے کسی کو آپ بلاتے، آپ کا ہاتھ ہوتا اور اس پر ام المومنین کا ہاتھ ہوتا، اور پھر دوسری عورتوں کے ہاتھ ہوتے تھے۔ دوسری عورتوں کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس کا لحاظ رہے، یہ بھی ہم حدیث میں سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ کہا پھر آپ نے یہاں تک کہ آپ آیت کی تلاوت سے فارغ ہو گئے، اور جب فارغ ہو گئے تو کہا انتن علی ذالک، عورتوں اپنے اپنے محفل پہ رہو، اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ تو ایک عورت اٹھی، اور اس کے علاوہ کسی نے جو ہے آپ کی باتوں پر جو ہے لبیک نہیں کہا۔ تو کہا اے اللہ کے نبی، لا یدری حین اذن من ہی، نہیں معلوم ہو سکا، راوی بتا رہے ہیں کہ وہ عورت کون تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ عورتوں سے مانگا، صدقہ دو، اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ فبسط بلال ثوبہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کپڑے کو پھیلایا اور کہا، ہلما فدن لکن ابی و امی، تو آؤ لاؤ لاؤ ڈالو۔ تو جو ہے عورتیں الحمدللہ اللہ کی راہ میں ڈالنے لگیں کنگن اور کان کے زیور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ثوب میں، کپڑے میں ڈالنے لگی۔ تو سامعین کرام، یہ حدیث ہے، اسی حدیث کا الحمدللہ اعادہ، بلکہ جو ہے اس کو کچھ فوائد کے ساتھ الحمدللہ مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔